صفحہ نمبر 327 سورہ الفرقان آیت نمبر 21 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، یعنی کافروں نے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے پیچھے سے، لا یرجونا، نہیں وہ امید رکھتے، لقاءنا، ہماری ملاقات کی، لولا، کیوں نہیں، انزلا، اتارا گیا، علینا، ہم پر، الملائکہ، فرشتہ یا فرشتے، او نرا، یا ہم دیکھتے، ربنا، اپنے رب کو، لقد استکبر، تحقیق تکبر کیا انہوں نے، فی انفسہم، اپنے نفسوں کے اندر، اپنے جی کے اندر، واتو، اور نافرمانی کی، اتوًا کبیرہ، بہت بڑی نافرمانی کی، یوما، جس دن، یرون الملائکہ، وہ دیکھیں گے فرشتوں کو، لا بشرا، نہیں خوشخبری ہوگی، یومئذ، اس دن، للمجرمین، مجرموں کے لیے، وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے، ہجرا مہجورا، آڑ ہو، آڑ ہونا، فرشتوں سے پردہ ہو، ہجر کہتے ہیں سخت چیز کو، کل ہجارہ، پتھر کو بھی کہتے ہیں، اور ہجر کہتے ہیں کسی چیز کی آڑ لینا، اور مہجورہ تقیداً کہا گیا آڑ، اس کے بعد پھر ایک آڑ ہو جاؤ، یعنی جو ہجر پتھر ہوتے ہیں کیا کہ لوگ اس سے مقام رہتے ہیں، یعنی ایک آڑ کا سبب بنتے ہیں، انسان کے لیے حفاظت کرتے ہیں موسم سے، آب و ہوا سے، یہ ساری ذکر کیا جا رہا ہے، وقدمنا، اور سامنے آئیں گے ہم، یا ہم جان لیں گے، وقدمنا، ہم پہچان لیں گے، ہم جان لیں گے، الا، طرف، ما عملو، جو وہ عمل کرتے تھے، من عمل، عمل میں سے، فجعلناہ، ہم بنا دیں گے اس کو، خباءً، حبان، خاک بنا دیں گے، منصورا، بکھری ہوئی خاک بنا دیں گے، اصحاب الجنہ، جنت والے، یومئذ، اس دن، خیر، بہتر ہیں، مستقرہ، ٹھکانے کے اعتبار سے، واحسن، اور بہت ہی اچھے ہیں، مقیلا، رہنے کے حساب سے، مقیلا، جو ایک رہنا انسان کا کو رہنے کی جگہ، آرام کی جگہ، آرام دہ جگہ کے حساب سے، وَيَوْمَ، جس دن، تشقق السماء، پھٹ جائے گا آسمان، بالغمام، ساتھ بادل کے، وَنُزِّلَ، اور اتارے جائیں گے، اتریں گے یا اتارے جائیں گے، الملائکہ، فرشتے، تنزیلا، اتارنا، الملک، بادشاہی، یومئذ، اس دن، الحق للرحمن، رحمان والے کا حق ہے، اسی کی یہ شان شیان ہے، وَقَوْنَا، بکانا، یومن، اور ہے اس دن، اور ہوگا وہ دن، علی الکافرین، اوپر کافروں کے، اسیرا، بہت ہی باری، صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا، یہ جو اگلی آیت ہے، وہ کہتے تھے کافر کہ وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہمارے اوپر فرشتہ اترا، یا اللہ ہم کو اپنے دیدار کرا دیتا، یہ ان کی ویسی بات ہے جیسے انہوں نے پہلے کہی تھی کہ ہم اس نبی کو نہیں مانتے، یہ بازاروں میں چلتا ہے، یہ تجارت کرتا ہے، اور یہ روٹی روزی کماتا ہے، یہ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہ ساری باتیں ہم نے کل پڑھی کہ وہ جو نبی ہماری طرح کا ہے، ہمارے درمیان میں رہتا ہے، وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، اور اگر چلو یہ نبی ہے تو کم از کم فرشتہ اترے، فرشتہ ہمارے پاس بھی آ جائے، ہمیں آ کر تصدیق کرے گی واقعی اللہ کا نبی ہے، ہم اس کی بات کو مان لیں گے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار کرا دے، ویسے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، یہی روش انہوں نے اختیار کی، وہی پہلے لوگوں کی، وہ بھی گمراہ ہو گئے اور یہ بھی گمراہ ہو گئے چیزوں کو بتا کر، یعنی انہوں نے یقین ہی نہیں کیا، یقین کی آنکھ سے دیکھا ہی نہیں، وہ جو آنکھ ہے دیکھنے والی، جس آنکھ سے ابو بکر نے دیکھا، بلال نے دیکھا، عمر نے دیکھا، خباب نے دیکھا، اور صحابہ کرام دیکھا، اس آنکھ سے انہوں نے دیکھا ہی نہیں اللہ کے نبی کی ذات کو، قرآن پاک کو دیکھا ہی نہیں، تو بس انہوں نے اوپر والی دل کی آنکھیں بند کر کے بس ظاہری طور پر دیکھا، جن سے اس کو دنیا کا فائدہ، دنیاوی فائدہ، اور جو ان کے بادشاہ کی چتراہٹ تھی، جو ان کا منصب تھا، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو ایک عزت دے رکھی تھی، بس وہ ایک ان کے اوپر
اوڑا ہوا تھا، وہ چادر ان کو اڑی ہوئی تھی اور ان دونوں کو کچھ چیز باہر نظر نہیں آتی تھی، تو وہ طرح طرح کے اللہ کے نبی سے سوالات کرتے، نہ ماننے والی بات تھی، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اور ادھر کہہ دیا کہ فرشتے اترتے ہم سے ملاقات کرتے، اللہ تعالیٰ دکھاتا، فرمایا لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا۔ یہ جو بات کی بڑی تکبرانہ بات ہے، یہ دل کے اندر بڑا ایک یہ متکبر لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں، عاجزی انکساری ان کے اندر تھی نہیں، ہے ہی نہیں، اور کتنی بری بات کہتے ہیں وہ تو بہت ہی بری بات ہے، بہت ہی بڑی بات انہوں نے کر دی جو یہ بات ان کے منہ سے نکل گئی، ورنہ صحابہ کرام کی زندگی ان کے سامنے تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر لبیک کہا، وہ کامیابی کی زینے وہ چڑھتے چلے گئے، اور یہ بڑے بڑے مشرک ہم دیکھتے ہیں پھر غزوہ بدر کے اندر کیا ہوا، وہ قتل ہو گئے اور وہ اس کنویں کے اندر پھینک دیے گئے جس کے اندر وہ کتے کی طرح یہ ڈالے گئے، اور ان کا انجام ویسا ہوا، یعنی یہ سارے جو انہوں نے اس بات کو نہ مانا، ان کا انجام کیا ہوا، یوم یرون الملائکہ، جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو، لا بشری یومئذ للمجرمین وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، وہ جو فرشتوں کو دیکھیں گا نا، یہ ان کے لیے خوشخبری نہیں ہوگی مجرموں کے لیے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ فرشتے آئیں ہم سے ملیں اور ہم کو بتائیں، ہم سے ملاقات کریں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جب فرشتے آ جائیں گے نا، پھر ان کے لیے وہ خوشخبری والی بات نہیں ہوگی، فرشتے دیکھیں گے آگے، ان کو ملیں گے، دو دفعہ ملیں گے ان کو فرشتے، جب ان کی موت نکالیں گے تب، پھر جب قیامت کو اٹھیں گے نا، پھر اللہ کے پاس وہ میدان محشر قائم ہوگا، پھر فرمایا ان کے لیے وہ خوشخبری کی بات نہیں ہوگی، پھر وہ دیکھیں گے فرشتوں کا آنا، جب ان کی موت نکلتی ہے، پھر فرشتے کیسے ان کو مارتے ہیں، کیسے ان کی موت نکالتے ہیں، پھر وہ حشر کے دن جب ان کو گھیرا ڈالیں گے اور ان کو کہیں نکل نہیں دیں گے، پھر جب ان کا حساب کتاب ہوگا، پھر جہنم بھی لائی جائے گی، پھر یہ جیسے ہم نے کل پڑھا، جہنم دور سے دیکھیں گے ان کو، یہ اس کو دیکھیں گے، اور وہ جہنم جب ان کو لپکے گی اپنے لیے اندر ڈالنے کے لیے، پھر ان کا کیا انجام ہوگا، کیا حشر ہوگا۔ ایک ایسے سمجھ لیں کہ جیسے انسان کو بندھا ہو تو شیر ادھر بندھا ہوا سامنے، انسان کو پتہ ہے اسے مجھے کھا جانا ہے، تو دہاڑا ہو شیر، تو انسان کی کیا حالت ہوگی، وہ تو پہلے ہی مر جائے گا، وہ موت مانگے یا اللہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، بوٹی بوٹی کر کے کھائے گا، یا اللہ پہلے ہی مر جاؤں۔ وہ جب ہم کل پڑھا تھا نا کہ ایک موت مانگتے ہیں، ان کو چاہیے کئی موتیں مانگے، وہی چیز اللہ فرما رہے ہیں جب یہ میرے فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن، تو یہ ان کے لیے خوشخبری کی بات نہیں ہوگی، وہ یقولون، کہیں گے ہجرا مہجورا، ان سے ہمیں پردہ ہی مل جائے، یہ ہم سے دور ہو جائیں، یہ ہم کو نظر ہی نہ آئے، ہمارے سامنے آڑ بن جائے، ایک پردہ بن جائے پہاڑ کا، جس سے یہ ہم سے بالکل دور ہو جائے، ہم کو نظر ہی نہ آئے۔ وہ فرشتے ان کو گھیرا ڈالیں گے اور اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ اصحاب الجنہ، پھر تقابل آ گیا، پہلے جہنمیوں کا ذکر، آگے جنتیوں کا ذکر۔ اصحاب الجنہ، جنت والے، یومئذ، اس دن، خیر مستقرہ، بڑا ہی بہتر ان کا ٹھکانہ ہے، جنتیوں کا بڑا ہی بہتر ٹھکانہ ہے، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور بہت ہی اچھا ان کی آرام گاہ ہے ان کی۔ مکیلا کہتے ہیں کہ دوپہر کے بعد جو قیلولہ کیا جاتا ہے نا، اس کا مکیلا کہا جاتا ہے، آرام کہتا ہے، یعنی فرمایا کہ ان کی بہت ہی آرام کی جگہ ہے۔ جب یہ جو محشر کا دن ہوگا نا، 50,000 سال کا دن ہوگا، اچھا اس دن صبح بھی ہوتی ہے، اس دن صبح بھی ہوگی، دوپہر بھی ہوگی، شام بھی ہوگی۔ جیسے فرمایا بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ پاک دوپہر سے پہلے اپنی ساختہ سے فارغ ہو جائیں گے، جنہوں نے جدھر جانا ہوگا چلے جائیں گے، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، اور جو جنت والے ہوں گے نا، وہ فارغ ہو کر دوپہر کا مکیلا قیلولہ کریں گے، آرام کریں گے۔ اور یہ ہمیں بھی آتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی کی سنت ہے دوپہر کو قیلولہ کرنا، تھوڑا سا سونا، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر لینا، اس سے بڑا فائدہ ہے۔ اور قیلولہ کہتے ہیں تھوڑی سی مدت کے لیے، یعنی 15-20 منٹ، یہ نہیں کہ بندہ دوپہر کو سویا اور عصر کے بعد اٹھے جا کے، یہ نہیں ہے۔ قیلولہ تھوڑی سی دیر کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، 15 منٹ کے لیے انسان لیٹے، نیند آئی نہیں آئی، لیکن اپنا تھوڑا لک وغیرہ سیدھا کر لے، بس لیٹ جا کے بند کر لے، اس سے بڑی انسان کو سکون ملے گا۔ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا، آپ کی سنت تھی۔ مکیلا یعنی جنت والے اس دن دوپہر کو جا کر اپنے بستروں کے اندر وہ مکیلا جو اپنی
گاہ ان کی ہوگی، وہاں پر جا کر قیلولہ کریں گے سکون سے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ان مشکلوں سے ہم نکلے، دنیا میں کیسے تکلیفیں برداشت کی، اور یا اللہ پھر قبر میں چلے گئے، پھر محشر کا میدان سجا، اور پھر یا اللہ میزان ہوا، ہمارے وزن تولے گئے، پھر پل صراط سے گزرے، یا اللہ ڈر ہی ڈر رہا کہ پتہ نہیں کیا بننا ہے۔ پھر جب وہ ایک آرام دہ جگہ پر، جیسے انسان کہتے ہیں جہاں مرضی چلے جائے، سائیکلیں جاتے ہیں نا یہ علاقہ جہاد کے اندر باہر ہفتے کے لیے جائیں، لیکن سکون گھر آ کے ملتا ہے، جب گھر آ کے مطلب لمبی نیند سے ہوتا ہے ایک دن کے لیے، یار تھکاوٹ اتر گئی ہے، اب جاتا ادھر تو آرام کے، لیکن ادھر رام روم کہیں نہیں ہوتا، حالانکہ تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ تو وہی چیز ہے، انسان پھر قیلولہ کرے گا اپنے جنت کے اندر، اپنے آرام گاہ کے اندر جا کر آرام سے سوئے گا، مکیلا آرام کرے گا۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ، جس دن پھٹ جائے گا آسمان، بالغمام، سات بادل کے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اتارے جائیں گے فرشتے اترنا، یعنی قیامت کے دن۔ یہ سورہ انشقاق بھی آتی ہے 30 پارے کے اندر، اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، جیسا آسمان شق کر دیا جائے گا، اور یہ بادل، اس میں سے بادل نکلے گا، اس کے اندر فرشتے بھی ہوں گے جو قطار در قطار آئیں گے، اور یہ ذکر کیا جا رہا ہے محشر کے دن کا، جب پہلا نفخہ سور پھونکا جائے گا، سب خسارو ختم ہو جائے گا، پھر پھونکا جائے گا، پھر لوگ اٹھیں گے، پھر اللہ کے فرشتے اتریں گے، اللہ کے عرش کو 8 فرشتوں نے تھاما ہوگا، پھر وہ میدان سجے گا، ادھر پھر میزان لگے گا، حساب کتاب ہوگا، فرشتوں کا حصار ہوگا، وہ ہے نا کلا اذا دکا دن دکا، وہ جب زمین کو وہ کوڑ کر دیا جائے گا، اور اللہ کے فرشتے بھی اتریں گے، اور صف بستہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے انسانوں کے ارد گرد، کوئی اللہ کی اس حصار سے نکل نہیں سکے گا، بھاگ نہیں سکے گا۔ پھر اللہ جس کو جو اس کا عمل کیا ہوگا، وہ ہم آگے پڑھتے ہیں کیا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَالْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ، بادشاہی اس دن رحمان کی ہے، اسی کا حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت دن اللہ دائیں ہاتھ میں آسمان کو زمین کو لپیٹ لیں گے، اَيْنَ الْجَبَّارُ اَيْنَ الْقَهَّارُ، کہاں ہے دنیا کے جبار، کہاں دنیا کا قہار، کہاں دنیا کا متکبر، کہاں ہے بڑا بڑے دعوے کرنے والے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے لیے بادشاہی۔ وَقَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور ہے وہ دن کافروں پر بہت بھاری، بہت برا دن کافروں، جنہوں نے انکار کر دیا، جنہوں نے اللہ کے نبی کا انکار کر دیا، اللہ کے رسول کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا، اور اللہ کو جھٹلایا، اللہ کو لوگ مجھے گالی دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ جو اللہ کی ذات کے اندر شرک کیا، اللہ کی صفات میں شرک کیا، یہ سارے معاملے جنہوں نے کر لیے، ان کا معاملہ بہت خراب بن جائے گا۔ صرف وہی عمل بچے گا جس کا ایمان اور جس کا ہر عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا۔ جس نے اس سے ذرا سا بھی اپنے آپ کو پیچھے کیا، وہ اس کی نجات کا مسئلہ بڑا مشکل بن جائے گا، بڑا مشکل مرحلہ بن جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ذکر ہمارا تقابل کیا جنتیوں کا جہنمیوں کا، کہ جنتیوں کے لیے یہ میری یہ نعمتیں ہیں، اور جہنمیوں کے لیے میرا یہ عذاب ہے۔ اب تم نے فیصلہ کرنا ہے، تم نے کدھر جانا ہے۔ اگر جنتیوں کی طرف جانا ہے تو جو جنتی لوگ ہیں ان کے دیکھو کام کیا ہے، اگر تم ان کی پیروی نہیں کرو گے تو پھر جو ان کا ذکر کیا ہے جہنم کا، تم اس میں شامل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک لوگ میں شامل فرمائے، اور یہ جو آگ والے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے۔ یا اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تیری رحمت کی پناہ میں آتے ہیں، یا اللہ تو ہم پر رحم فرما، اور اس کلاس کے صدقے میں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانی کو دور فرما، یا گھروں کی پریشانیاں، بدنی پریشانیاں، کاروباری پریشانیاں، یا اللہ خاندانی پریشانیاں، بچوں کی طرف سے یا اللہ جتنی یا اللہ پریشانی، یا اللہ ہمیں ان سے نجات فرما، ہمیں ان سے یا اللہ اپنی محفوظ کر دے، اپنی پناہ میں لے لے، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ میں لے لے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے مریضوں کو یا اللہ شفا و تندرستی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو حلال با فرا رزق نصیب فرما، یا اللہ ہماری آخری منزل جو ہے، ہماری آخری لمحات ہیں یا اللہ، جب ہماری موت نکلے یا اللہ اس کے اندر تو ہم سے راضی ہو اور ہمیشہ ہم سے راضی رہنا۔ صدق اللہ العظیم۔